بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو آج کا سبق ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل ہے، عبادت کا مغز ہے۔ دعا کرنا، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ مانگنا، پکارنا۔ دعا اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جو ہم لوگوں کو ملی ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو کسی خاص صورت کو بنانے کی ضرورت نہیں، کسی خاص جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جس حال میں ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، آپ مانگ سکتے، اور مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ بلکہ جو لوگ نہیں مانگتے، اللہ پاک سے دعا نہیں کرتے، اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان الذین یستکبرون، جو لوگ تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، مجھ سے مانگنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ دوزخ کے اندر ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دنیا کا یہ اصول دیکھا ہوگا، لوگوں کا رویہ دیکھا ہوگا۔ لوگوں سے آپ مانگنا شروع کریں گے، لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت سے آپ نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ تو اس لیے ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جیسے آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایسے اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں۔ آپ کو سبق نہیں یاد ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک جی میں تو کب سے ہی پڑھ رہی ہوں، میں کب سے پڑھ رہا ہوں، مجھے یاد ہو جائے سبق۔ یا اللہ ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے، ختم ہو جائے۔ یا اللہ میں بیمار ہوں، یا ماں باپ بیمار ہیں، یا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اے اللہ وہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جتنی میں نے دنیا میں اپنی مخلوق پیدا کی ہے، جو بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ سبھی ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سارے مجھ سے مانگے، ہر ایک سے اس کا مانگا ہوا، ہر ایک کو اس کا مانگا ہوا میں دے دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ جیسے سمندر کے اندر سوئی رکھو نا، اور پھر سوئی کو اٹھاؤ تو جتنا پانی کم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنے بندوں کو دے رہے ہیں، اور سب کاموں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور پھر اس کی دعا اسے لگتا ہے نہیں قبول ہوئی، تو دعا بعض دفعہ بندہ مانگتا ہے تو وہ اسی وقت مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، بعض دفعہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، بعض دفعہ وہ دعا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں۔ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آخرت میں انسان جب اپنی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ذخیرہ دیکھے گا، جمع دیکھے گا، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس وہ بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اور اس کی نظر نہیں تھی، آنکھیں نہیں تھی۔ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دیجئے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دیجئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو لوٹا دیا۔ کون سی چیز ہے جو انسان اللہ سے مانگے اور اسے نہ ملے؟ اسی طریقے سے ایک اور اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی سواری فوت ہو گئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور ان کی سواری، مری ہوئی سواری، زندہ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب نبوت کا آپ نے اعلان کیا، ابتدائی دور تھا، تو ایک خاتون کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ آئی اور
اس بچے کا جنازہ ہونے ہی والا تھا تو وہ آئی مسجد نبوی کے اندر، اور اس نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں اور خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن وہ خاتون جو تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اللہ رب العزت کی حضور دعا کرنے لگی کہ اللہ آپ تو ضرورتوں سے پاک ہیں، آپ نے میرے جوان بیٹے کو لے لیا، یہ کافر لوگ تو مجھے تانا دیں گے کہ دیکھو اپنا دین بدلا تو بیٹا بھی چلا گیا، تو اللہ آپ کو تو اس کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دیجئے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک کفن ہلا اور وہ بچہ بیٹھ گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک صحابیہ تھی، ان کی آنکھیں نکال دی اور کہنے لگا وہ شخص کہ اگر تیرا رب اتنی طاقت رکھتا ہے، اگر تیرا رب اتنی طاقت رکھتا ہے تو اسے کہو کہ وہ آپ کی نظر لوٹا دے۔ حضرت زنیرہ اللہ رب العزت کے حضور نابینا ہو گئی تھی اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ ان لوگوں نے چیلنج کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ طاقت نہیں رکھتے کہ آپ میری نظر لوٹا سکتے ہیں، پر مجھے یقین ہے کہ آپ میری نظر لوٹا سکتے ہیں، آپ میری نظر لوٹا دیجئے۔ تو صبح کو اٹھی تو وہ دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی آج ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی نظر نہیں تھی اور ان کی والدہ نے سجدے میں اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو آپ نظر واپس لوٹا دیجئے، میں اسے حدیثوں کا حافظ بناؤں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی دعا قبول کی اور ان کی نظر لوٹ آئی اور انہوں نے پھر احادیث کو حفظ کیا۔ تو دنیا میں اتنی مثالیں موجود ہیں، کون ہے جو اللہ رب العزت کے دروازے سے خالی گیا؟ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار یہ ایک غار میں گیا اور آ کر غار میں کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ اے رب العالمین، اے اللہ میں مانتا ہوں کہ آپ اکیلے ہیں، بڑے ہیں، پر کیا کروں، مجھے تو دنیا چاہیے، مجھے یہ جہان چاہیے اور میں نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، بس مجھے نا میری دعا قبول کر لیں اور سبھی لوگ مجھے ماننا شروع ہو جائیں، میں آپ کو نہیں مانتا۔ علماء کہتے ہیں کہ فرعون کی یہ دعا قبول ہو گئی اور کتنا عرصہ وہ جیتا رہا اور کتنی دنیا اسے مانتی تھی۔ اسی طریقے سے قارون کے بارے میں آتا ہے کہ قارون نے یعنی بہت بڑا دنیا میں ایک تاجر گزرا ہے، اور لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر بدنامی کا الزام لگایا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اے زمین اسے نگل جا، تو وہ زمین کے اندر جب دھسنا شروع ہوا تو اس نے چیخ چیخ کے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، جب وہ سارا زمین کے اندر چلا گیا، اس کا خزانہ بھی چلا گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کا دل تو بہت بڑا ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کی قسم اگر یہ قارون ایک بار بھی مجھے بلاتا تو میں اسے باہر کھڑا کر کے نکال کے کھڑا کر دیتا۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات سے جو مانگا جائے، جب مانگا جائے، ضرور قبول کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں گئے تو ابھی 1 سال یا 1.5 سال ہی گزرا تھا نا مدینہ میں، تو کافروں کا ایک قافلہ تھا جو مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس قافلے کو روکنے کے لیے اپنے ساتھ 700 بندے لے کے گئے تھے، لیکن آدھے راستے سے کچھ لوگ جو اتنے دل سے پکے مسلمان نہیں تھے وہ واپس آ گئے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ 313 لوگ رہ گئے، اور آپ ان کو لے چلے، اور یہاں تک کہ پھر یہ بہت خوبصورت سیرت کا ایک واقعہ ہے،
انشاءاللہ اپنے مقام پہ آپ لوگوں کو یہ ہم بتائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کو روکنے گئے، لیکن وہ آگے سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور بدر کے میدان میں وہ لوگ بھی پہنچے اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی پہنچے۔ تو رات کا وقت ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، مد مقابل تو بہت زیادہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور یہ 313 ہے۔ آج اگر یہ مٹ گئے تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ حالانکہ جو 313 تھے ان کے پاس تو 2 تلواریں تھی اور کچھ ڈنڈے تھے، اور بس کسی کے پاس تو کچھ تھا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا کو اتنا خوبصورت قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا کی، اور وہ سارے ان کے جتنے سردار آئے تھے 70 سردار، وہ سارے اس جنگ میں مارے گئے، باقی بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے وہاں مال و دولت بھی دیا اور کامیابی دی، اور اتنا اونچا مقام دیا کہ بدر میں حاضر جتنے لوگ تھے، اس کے بعد آخر سانس تک کوئی بھی اگر غلطی کریں گے تو وہ پہلے سے ہی معافی ان کی ہوئی پڑی ہے۔ یعنی بدرین صحابہ جو ہیں، بدر کے جو صحابہ ہیں، وہ اگر اس کے بعد کوئی بھی کمی پیشی کریں گے تو ان کی پہلے سے مغفرت ہو چکی، اتنا اونچا اللہ نے ان کو مقام دیا۔ بلکہ بعض علماء یوں بھی کہتے ہیں کہ اپنی دعا میں اگر یوں مانگا جائے کہ اللہ ہماری اس دعا کو بدری صحابہ کے صدقے قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ اس جنگ کے اندر حاضر ہر مسلمان، ہر صحابی مقبول تھا۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار سے اور اللہ رب العزت کے ہاں سے قبول نہیں ہوتی؟ بس مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اللہ سے، آپ دیکھو چھوٹے بچوں کے تو ویسے بھی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ سفید بال جن کے ہو جائیں، اور چھوٹے جو معصوم بچے ہیں ان کی دعا تو اللہ رد کرتے ہی نہیں ہے، لوٹاتے ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا مانگا کرو۔ اور آج دیکھو کہ حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں، حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، سارا کفر اکٹھا ہو رہا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، سارے کافر اکٹھے ہو رہے ہیں مسلمانوں کی سرزمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے یہاں تک کہ ایمان اور کھانے پینے کی چیزیں یہ تنگ سے تنگ کر دی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم سارے اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آ جائیں اور اس سے مانگنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ سبھی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلے گا۔ آپ سارے بچوں سے میری گزارش ہے، بچیوں سے بھی، کہ آپ لوگ ضرور دعا مانگا کریں، ضرور اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی دے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے، اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کے لیے درود پاک۔